السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب اگر ابھی ویٹ کر رہے ہیں لوگوں کا تو میرے سوال کا جواب دے اس میں شاہ صاحب وہ جو ہم نے آخری درس ہی پڑھا تھا اس میں تفقہ سے ریلیٹڈ جو تھا، جو افعال شروع ہم نے پڑھے تھے، تو میں نے اس میں سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ لازم یعنی غائب کا صیغہ ہی استعمال ہوگا جیسے نارمل ہوتا ہے، یعنی تافقو اور تافقہ جمع اور تثنیہ میں تو استعمال ہوا ہے؟ نہیں، آپ نے جو مثالیں دی ہیں نا جی وہ غائب ہی کی مثالیں ہیں۔ جی جی بالکل غائب ہی کی ہے، تو کیا کوئی اور اگر آپ خطاب کریں تو حاضر کہیں گے مثلا انت اخذت او طفقت تتكلمين بالعربية، اوکے یعنی بدأت ٹھیک ہے، تتكلمين بالعربية، صحیح ٹھیک ہے، کیونکہ غائب کے متعلق بات چل رہی تھی تو تفقوا يتحركون، صحیح اگر صحیح، خطاب ہو تو خطاب میں ویسے ہی آئیں گے، جی اور جی اسی ٹھیک ہے، طرح یہ بھی تھا کہ اس کی خبر اور فعل مضارع ہوتی ہے۔ صحیح جی جی وہ ایک میں نے ایک اور بک سے آپ کو پیج کی پکچر بھیجی تھی، اس میں افعال مقاربہ کر کے دیا ہوا ہے، مقاربہ یا مقاربہ کیا ہوگا شاہ صاحب؟ افعال مقاربہ، مقاربہ، اوکے، تو افعال اس میں مقاربہ جی اس میں انہوں نے کہا کہ قادا یا عصا وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ ہوتے جی ہیں، جی اور اسی میں انہوں نے نیچے بتایا ہوا ہے کہ یعنی اخذا اور اتفقا جعلا وغیرہ بھی بتایا ہوئے ہیں نیچے کہ اسی طرح یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ان کی خبر دی ہوئی ہے شیخ صاحب، جو وہ جملہ اسمیہ بھی دی ہوئی ہے، جیسے ایک مثال دی ہوئی ہے جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسہ، تو وہ لیکن جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسہ پوری خبر ہے نا؟ جی جی، لیکن جملہ تو رسول اللہ سے وہ جملہ اسمیہ ہو گیا نا، پھر وہ تو نہ ہوا نہیں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ یمسح علیہ رأسہ، تو وہاں پر ہم اس کی خبر بولیں گے، اس کو یمسح رأسہ۔ نہیں تو رسول اللہ یمسح رأسہ پوری خبر نہیں بنے گی وہاں سے جعلا سے آگے، میں تو اس کو اس طرح سمجھ رہی ہوں کہ جعلا افعال شروع میں سے ہے اور جو پورا آگے آئے گا وہ پورا اس کی خبر ہے جملہ۔ پھر اس کا اسم کہاں گیا؟ یمسح رأسہ خبر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی صحیح، تو جو پھر یعنی ہمارے پاس آتا ہے کہ تفقو یتحرکون، تو اس میں تفقو میں جو اس کی اسم ہوگا پھر وہ ضمیر ہے، اس کا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جی اور وہاں پہ جو اسم ہے وہ ظاہر کے طور پہ آ گیا، اس میں ظاہر کے طور پہ، ہاں جی صحیح، جو خبر ہوگی وہ جملہ وہ فعل مضارع ہی ہوگی، صحیح، جی جی، ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔ شروع کریں گے ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ معزز طلبہ اور طالبات، تو آج انشاءاللہ ہم الدرس الحادی عشر پڑھیں گے، یعنی 11واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسب سابق، درس شروع کرنے سے پہلے اس درس میں موجود جو قواعد ہیں وہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تو آج بھی انشاءاللہ الدرس الحادی عشر میں جو قواعد پیش کیے گئے ہیں، پہلے میں وہ قواعد آپ کے سامنے رکھوں، پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے درخواست یہی ہے کہ خاص طور پر جب میں گرامر پڑھا رہا ہوں تو آپ لوگ اپنی کتابوں کو بند کریں، بس اپنی مکمل توجہ دل و دماغ کے ساتھ آپ سب میرے ساتھ شریک رہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے میرے ساتھ رہیں اور سامنے اسکرین بھی دیکھتے رہیں کیونکہ آپ دونوں ہیں یہاں پر، مذکر و مؤنث، اور کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ضرور پوچھ لیا کریں، بار بار ہر چیز کے لیے کتاب میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر، کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم کتاب کھولیں گے، کتاب کی طرف جائیں گے،
لیکن جب پڑھایا جا رہا ہو, کوئی قاعدہ سمجھایا جا رہا ہو, تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو بند کر کے مکمل طور پر استاذ کے ساتھ رہیں, ٹھیک, اور جو استاذ پڑھا رہا ہے, جو لکھا رہا ہے, جو مثالیں دے رہا ہے سمجھانے کے لیے, آپ کی توجہ مکمل اسی طرف مرکوز ہونی چاہیے. اطلاع دے دوں کہ میں وہی پڑھا رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اب آپ کو اطمینان سے کتاب بند کر سکتے ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ قاعدہ سمجھنے کے بعد ہم کتاب کو کھولیں گے اور آپ اطمینان سے وہ چیز پڑھیں گے عربی میں, تو آپ سمجھ بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آج الدرس الحادی عشر میں جو قواعد ذکر کیے گئے ہیں, میں سب سے پہلے وہ قواعد آپ کے سامنے رکھ دوں. ویسے آپ کو یہ اطلاع بھی دیتا چلوں کہ جو قواعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی ابھی نازل نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ یہ قواعد بہت پہلے آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے نازل کر دیا ہے. یعنی اس کا نزول ہو چکا ہے آپ کے دل و دماغ پر. جو پرانے طلبہ اور طالبات ہمارے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ ان قواعد کا نزول پہلے ہو چکا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مدت گزرنے کی وجہ سے قواعد آپ کے ذہن سے نکل گئے ہوں, یا پھر بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ چیزیں بہت دیر سے رکھی جاتی ہیں تو پھر ان پر گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہٹانے کی ہم آج کوشش کریں گے, لیکن اطمینان رکھیں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ پرانی چیزیں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو بالکل بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا, یعنی بالکل شروع میں ہم نے یہ قواعد آپ کے سامنے رکھ دیے تھے, اور وہ ہے مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کے متعلق, مبتدا اور خبر کے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے. آپ بورڈ پر بھی دیکھتے رہیں, ایسے نہیں کہ صرف جمعے کے خطبے کی طرح سنتے رہیں, بورڈ پر بھی دیکھیں. میں بورڈ استعمال کر رہا ہوں, اسکرین پر آپ کی نظر ہو. ویڈیو نہیں آن کیا ہے لیکن اسکرین پر آپ کی نظر ہوگی انشاءاللہ. تو مبتدا خبر کے متعلق ہم انشاءاللہ آج پڑھنے جا رہے ہیں, جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا. مبتدا کہتے کس کو ہیں؟ تو کوئی بتائیں گے جلدی سے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب مبتدا جو ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ مبتدا سے جو ہے شروع ہوتا ہے جملہ, اور اس کے بعد جو آتی ہے اس کی خبر آتی ہے. سوال جتنا جواب اتنا. آپ نے کھانا کھایا؟ جی بولیے. میں نے کھانا کھایا. آج ہم نے کھانے میں بریانی کھائی, اور بریانی میں چکن تھا یا مٹن تھا, پھر مچھلی بھی تھی, اور اس کے ساتھ ہم نے رائتا بھی لیا تھا, پھر اس کے بعد مٹھائی بھی کھائی تھی. یہ ساری تفصیلات نہیں چاہیے تھی مجھے. کھانا کھایا تو بولیے جی ہاں کھانا کھا لیا. سوال تھا کہ مبتدا کسے کہتے ہیں. بس جس سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے, جس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے. جس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. مثلا کہا کہ اکل حامد غداء, تو اکلا سے جملے کی ابتدا ہوگی تو مبتدا ہو گیا نا. کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو فعل سے شروع ہو رہے ہیں, جملہ فعلیہ ہوگا. اچھا جی, تو مطلب بولنا کیا چاہیے ہمیں؟ جملہ میں نے تو یہی کہا جملہ اسمیہ. جی وہ یہی کہہ رہی تھی, جملہ اسمیہ کی جس سے ابتدا ہوتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. ہاں جملے اسمیہ کے, لیکن آپ نے کہا کہ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے تو جملہ فعل سے بھی شروع ہوتا ہے, اسم سے بھی شروع ہوتا ہے. تو چلیں بہرحال آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پتا ہے کہ جملہ یعنی مبتدا کسے کہتے ہیں. مبتدا اسے کہتے ہیں جس, یعنی مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے. مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جس سے جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے, یہ بھی تعریف اتنی ٹھیک نہیں ہے. فی الحال آپ لوگ کبھی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, تو ابھی آپ یہ بولیں گے کہ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے, اس اسم کو. کیونکہ بعض مرتبہ مبتدا سے جملہ نہیں شروع ہوتا, مبتدا بعد میں آ جاتا ہے, خبر سے جملہ شروع ہوتا ہے. ایسے بھی حالات آتے ہیں جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ. تو بولیے مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. جیسے ابھی کہا کہ حامد ذهب الى المسجد ليصلي صلاة العصر. حامد ذهب, تو حامد کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ حامد مسجد گیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ تو مبتدا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس نقطے کو نوٹ کیجئے گا کہ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے, جس کے متعلق کوئی بات بتائی جا رہی ہے, جس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں. وہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے مبتدا, اور کبھی مبتدا بعد میں بھی ہوتا ہے. کبھی مبتدا بعد میں بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بعد میں؟
جی شیخ صاحب، اس وقت اس کو مبتدا مؤخر کہتے ہیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو یہ تعریف کی گئی نا وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے کہ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے تو بعد مرتبہ جملہ اسم سے نہیں شروع ہوتا. اچھا، اور خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کسے کہتے ہیں؟ اسم کے متعلق جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. ہاں بارک اللہ فیک، یعنی اس اسم سے متعلق جو خبر دی جا رہی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. اردو میں بھی خبر بولتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو خبر بولتے ہیں. جیسے البیت جمیل، البیت جمیل. تو بتائیں جلدی سے اس میں مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ مبتدا البیت البیت اور جمیل اس کی خبر ہے. ماشاءاللہ سب لوگ سمجھ گئے. چلیں اس کے بعد دوسری بات ہے مبتدا سے متعلق. مبتدا ہمیشہ مبتدا اور خبر دونوں کے اعراب کے متعلق ہم بات کریں گے. مبتدا کا اعراب اور خبر کا اعراب دونوں بھی رفع ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کو، البیت جمیل، البیت یہاں بھی رفع ہے، دیکھیے یہاں بھی رفع ہے، دیکھیے ہے نا. دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اعراب کے متعلق یہ بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو. دیکھیں جن کو جو زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں نا، میں کوشش کروں گا ان کو سمجھانے کی. اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو آگے بڑھیں، نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے روک سکتے ہیں. آپ کو ہاں ہے، ٹھیک ہے. بعد میں آپ لوگ یہ نہیں بولنا کہ ہاں چلو یہ جو پرانے آئے تھے نا انہیں کو پڑھا کے آگے نکل گئے، ہمیں تو کچھ پڑھایا ہی نہیں. تو ایسے نہیں بولنا. پھر میں ابھی بالکل ابتدا سے آ رہا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑا سا تیز جا رہا ہوں میں، مجھے احساس ہو رہا ہے اس کا، لیکن اس وقت آ رہا ہوں میں آگے جب مجھے جواب مل رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے. تو جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو پوچھنے کا حق ہے، وہ پوچھیں. اگر نہیں پوچھتے ہیں تو ان کا قصور ہے، ٹھیک ہے. میں تو غیب نہیں جانتا کہ کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا ہے. جو جواب دے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ رہے ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی مبتدا کو بھی رفع ملتا ہے اور خبر کو بھی ہمیشہ رفع ملتا ہے. اب آئیے مبتدا سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے مبتدا سے متعلق. مبتدا جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے بتایا کہ مبتدا اسم ہے نا. اسم کے اندر اسم ظاہر بھی ہوتا ہے، اسم ضمیر بھی ہوتا ہے. اسم ظاہر بھی ہے اور اسم ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے. اسم ظاہر بھی ہے اور اسم ضمیر بھی ہے. اور یہ اور دوسرا اور ایک ہے مبتدا، وہ ہے مصدر مؤول. مصدر مؤول یہ کیا ہے انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اسم ظاہر کسے کہتے ہیں؟ جیسے حامد طالب، ٹھیک ہے. حامد طالب علم ہے، یہ اسم ظاہر بولیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اس کے بجائے ہوا طالب اسم ضمیر ہے، یہ بھی مبتدا اور یہ بھی مبتدا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اسم ظاہر اور ضمیر کا فرق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی کہ اسم کے اندر اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو چیز پرانی ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن ایک نئی چیز جبکہ یہ بھی پرانی ہے جو نئی کی طرح لگ رہی ہوگی آپ کو، وہ ہے مصدر مؤول. مصدر مؤول بھی مبتدا ہوتا ہے، مصدر مؤول بھی مبتدا ہوتا ہے. مصدر مؤول کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بہت پہلے آپ بتایا تھا کہ مصدر مؤول یہ مصدر لفظ میں تو وہ مصدر نہیں ہوتا لیکن معنن وہ مصدر ہوتا ہے. جیسے اريد ان اذهب، ٹھیک ہے. عفوا یہاں پر میں نے کہا کہ مصدر مؤول بھی مبتدا ہوتا ہے. یا تو دیکھیں مبتدا اسم صریح ہوتا ہے. اسم صریح میں دو چیزیں ہیں، ایک اسم ظاہر اور دوسرا اسم ضمیر.
मुब्तदा या तो इसमें ज़ाहिर होता है या तो इसमें ज़मीर होता है। ये इसमें सरीह में ये दोनों तरह के इसम आते हैं, और दोनों की मिसाल मैंने आपको दी। मसलन अगर आप ये कहेंगे कि अल बैतु जदीदुन, तो ये इसम ज़ाहिर है ना। अगर मुअव्वल किसे कहते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें सरीह में मैंने कहा कि मुब्तदा वो इसम है जिसके मुतालिक कोई खबर दी जा रही हो, ठीक है, और वो इसम सरीह भी हो सकता है या इसम मुअव्वल भी हो सकता है। इस तरह लिखेंगे, वो इसम सरीह भी हो सकता है या इसम या फिर वो मस्दर मुअव्वल भी हो सकता है, ठीक है। और इसम सरीह में दो चीजें बताई मैंने, एक इसमें सरीह में इसम ज़ाहिर है और दूसरा इसमें सरीह में इसमें ज़मीर है, ठीक। इसमें ज़ाहिर की मिसाल देते हुए मैंने कहा, इसमें ज़ाहिर की मिसाल मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहाँ पे, कि अल बैतु जदीदुन। इसमें ज़मीर की मिसाल देते हुए मैंने कहा कि हुवा जदीदुन। ये भी मुब्तदा है, हुआ भी मुब्तदा है। ये अल बैत मुब्तदा है, हुआ भी मुब्तदा है, लेकिन अल बैत इसमें ज़ाहिर है, हुआ इसमें ज़मीर है, और ये दोनों के दोनों इसमें सरीह हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुब्तदा मस्दर मुअव्वल भी हो सकता है, मुब्तदा मस्दर मुअव्वल किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मुझे बताएं कि ये चीजें समझ में आ गई आपको? जी शेख समझ में आई ये चीजें, वो तो इधर उधर होंगे आप लोग। मस्दर मुअव्वल किसे कहते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका था। ये देखें, उरीदु अन अज़हब, अब उसके बाद जुमला बढ़ाते जाए, कोई मसला नहीं है। उरीदु अन अज़हब, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं। अन अज़हबा के माने क्या है? अन अज़हबा के माने हैं अज़्ज़हाब के हैं। इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, उरीदु अज़्ज़हाब, मैं जाना चाहता हूं, है ना जी। समझ रहे हैं आप लोग? उरीदु अन अज़हब यानी उरीदु अज़्ज़हाब, उरीदु अन अखरुज, बताएं जल्दी से। उरीदु अल खुरूज, यानी ये जो जुमला देख रहे हैं ना आप लोग, ये जुमला और इसी तरह ये जुमला अन अज़हब और अन अखरुज, ये इसको मस्दर मुअव्वल कहा गया। ये मस्दर का माना देते हैं, मस्दर यानी इसमें मस्दर का माना देता है ये जुमला। अन अज़हब, अन अखरुज, अन अक्तुब, ये जो जुमला है ये किसका माना देता है? इसमें मस्दर का माना देता है। लेकिन ये मस्दर, ये जो अन अज़हबा है, ये मस्दर सरीह नहीं है बल्कि मस्दर मुअव्वल है। शेख मुअव्वल से क्या मुराद है? मुअव्वल बनाया गया, मुअव्वल की तावील की गई है, उसको बनाया गया है जी। यानी शेख ऐसा भी कर सकते हैं मुअव्वल इसलिए कि उससे पहले कुछ है, जैसे अन है, इसलिए वही देखें अन मस्दरिया, इसको भी इस अन को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं अन मस्दरिया। क्यों बोलते हैं इसको अन मस्दरिया? क्योंकि ये फिल मुदारे पर दाखिल होता है ना यहाँ, तो ये मस्दर का माना देता है। अन अज़हबा और अज़्ज़हाब का एक ही माना है। अन अखरुजा और अल खुरूज का एक ही माना है। अन अखरुजा और अल खुरूज का एक ही माना है। अन अशरबा और अशुर्ब का एक ही माना है। मस्दर, अरे मस्दर तो समझते हैं ना, वर्बल नाउन। जी, तो ये जो जुमला है, जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो मुख्तलिफ होगा ना। एक अन तो नवासिब भी है, जो फेल मुजारे को नसब देते हैं। हाँ जी, ये नवासिब ही है, लेकिन ये क्या माना देता है? सारे नवासिब के माने हैं ना, जैसे लन का माना भी है, लन कई का माना है, लाम तालील का माना है, तो अन का भी कुछ माना है ना। एक जी, लन फेल मुदारे पर दाखिल होता है तो क्या माने देता है?
لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گے. نفی تاکید یہ معنی دیتا ہے جی، نفی تاکید کے معنی دیتا ہے نا. اور اسی طرح ان اذهب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مصدر کے معنی دیتا ہے. شیخ یہ ہمیشہ صرف ان ہی ہوگا، لن بھی جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے نا مصدر معول کے لیے؟ نہیں 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 یہی تو میں بول رہا ہوں. اچھا صرف ان ہی آئے گا. تو ان صرف مصدر کا معنی دیتا ہے. یہ ان اس کا نام ہی ہے ان مصدریہ. جی اس کا نام کیا ہے؟ اس ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان مصدریہ. کیوں ان مصدریہ کہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اسکرین پر دیکھیں آپ لوگ، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مصدر کا معنی دیتا ہے. جیسے ان اذهب کے کیا معنی ہے؟ دیکھیں آپ خود دیکھتے ہیں، سنیں. فعل میں جب آپ فعل کہتے ہیں تو اس کے اندر ایک زمانہ ہوتا ہے نا؟ جی ہے نا؟ جی 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 جب فعل کہتے ہیں تو زمانہ ہوتا ہے. مصدر میں زمانہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا. جیسے کھانا، پینا، جانا، آنا، بھاگنا، دوڑنا، کودنا، اس میں زمانہ نہیں ہے. جس میں زمانہ نہیں ہے وہ اسم بن جاتا ہے نا؟ جی اسم. کام کا نام ہے نا، کام کا نام. اسی لیے اس کو وربل ناؤن کہا جاتا ہے نا، کہ یہ فعل اسی سے نکلتا ہے. مصدر اسی لیے اس کو کہا گیا. تو ان اذهب یعنی ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع میں حالانکہ حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. اذهب کے معنی میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، لیکن جب ان اذهب کہیں گے تو کہ میں جاؤں یعنی اريد ان اذهب، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، یعنی میں جانا چاہتا ہوں. یہی معنی ہے اس کے اندر، ہے نا؟ جی میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور میں جانا چاہتا ہوں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. مصدر کا معنی پایا جاتا ہے. مصدر کا اس میں زمانہ نکل گیا شیخ صاحب کہ میں جاؤں میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. جاؤں میں کوئی زمانہ نہیں ہے. جاؤں گا بولیں گے تو مستقبل کا معنی ہے نسیم. جی صحیح. میں جاؤں تو زمانہ نکل گیا وہاں سے، تو وہ مصدر کا معنی ہے. اريد ان اذهب یا اريد الذهاب ایک ہی معنی ہے. اريد ان اخرج یا اريد الخروج ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس ان کو ان مصدریہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مصدر کا معنی دیتا ہے. اب یہ پورے جملے کو کہتے ہیں مصدر مؤول. یہ مصدر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی وجہ سے اس کو مصدر بنا دیا گیا ہے. ان اذهب مصدر ہے کیا؟ نہیں. ان اذهب فی نفسه وہ مصدر نہیں ہے، بلکہ یعنی اذهب فعل مضارع ہے. صحیح. اذهب فعل مضارع ہے، لیکن ان لگانے کی وجہ سے اس میں مصدر کا معنی پایا گیا، اسی لیے اس کو مصدر مؤول کہا گیا. یعنی ان اذهب کے معنی الذهاب کے ہیں، جو کہ ذهب کا مصدر ہے. الذهاب مصدر صریح ہے. یہ دیکھیں ادخلہ ہے نا یہاں پر، یہاں دیکھیے دخلہ کا مصدر کیا ہے؟ دخول ہے نا. اس کو بولیں گے یہ مصدر صریح ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ مصدر مؤول ہے. تو یہ مصدر مؤول ہے نا پھر؟ ہاں جی، مصدر مؤول ہے. صرف مصدر نہیں بلکہ مصدر مؤول ہے. ٹھیک ہے، مؤول ہے. جی اصل مصدر. اچھا سنیے دونوں جملوں میں اوپر اور نیچے دو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک اور یہ دو، ان دونوں میں اصل مصدر کون ہے بتائیں مجھے؟ دخول اصل مصدر ہے. دخول اصل مصدر ہے. اچھا آپ نے اس کو اصل کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ کی وجہ سے. نہیں کیونکہ ادخل فعل مضارع ہے، لیکن لگنے سے مصدر کا معنی ہی پایا گیا. ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ مصدر کے طور پہ وہ مصدر ہے. ہاں جی، اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ وہ مصدر، کیونکہ مصدر کا معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو مصدر مؤول کہا گیا. صحیح.
شیخ ان دونوں کو یعنی استعمال کرنے کے لیے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، یا آپ کا دل چاہے تو ان ادخلا اور یا پھر الدخول اس کی جگہ یوز کر لیں، تو جب جملے کے اس میں کوئی نوعیت میں فرق پڑے گا؟ بہت باریک سے فرق، بہت باریک سے فرق ہے اس میں، ایسا نہیں کہ بالکل فرق نہیں ہے. اب میں وہ فرق آپ کو بتاتا چلوں تو اصل مقصد سے ہم ہٹ جائیں گے. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ ان ادخلا یہ مصدر مؤول ہے اور یعنی دخول کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ مصدر مؤول بھی مبتدا بنتا ہے، ٹھیک ہے. مصدر جیسے قرآن کی آیت ہے، یہاں پر آپ کی کتاب میں خود ہے وَأَن تَصُومُوا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اب دیکھیں وَأَن تَصُومُوا کا مصدر بتائیے مجھے جلدی سے. الصیام. نہیں. صیامکم. صیامکم تمہارا روزہ. یہ اور یہ کہ تم روزہ رکھو، وَأَن تَصُومُوا اس کے بجائے تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت ہم اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا، اور یہ خیر لکم اس کی خبر. تو ان پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مبتدا یعنی اس میں صریح بھی ہو سکتا ہے اور مبتدا مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ شیخ تصومکم جو ہے وہ مبتدا نہیں کہلائے گا. تصومکم نہیں، سیامکم سوری سیامکم جو ہے وہ مبتدا نہیں کہلائے گا، ان تصومو ہی سے مبتدا بنے گا. نہیں یہ بھی مبتدا ہے نا. صیامکم خیر لکم، جی صیامکم خیر لکم اور ان تصوموا خیر لکم، یہ دونوں جملے سیم ہیں، صحیح، بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان تصوموا صیامکم کے معنی میں. جی یہ فرق یہ ہے کہ ان تصوموا مصدر معول سے شروع ہو رہا ہے لیکن صیامکم مصدر صریح سے شروع ہو رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے شیخ، یعنی اس جملے کے اندر کوئی فصاحت اور بلاغت سے اس کا تعلق ہے کیا، یا بس ویسے ہی؟ نہیں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. یعنی ایک بات کو دو طریقے سے تو نہیں بیان کیا گیا ہے نا اس میں، یعنی ایک بات کو دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے. قرآن میں مصدر صریح بھی استعمال کیا ہے، کہیں پر مصدر صریح استعمال کیا گیا ہے، کہیں پر مصدر مؤول استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کا تعلق ایک الگ ٹاپک سے ہے. فی الحال آپ لوگوں سے بس اتنا ہی یہ درس اس کا تعلق ہے کہ مبتدا مصدر صریح بھی ہو، یہ مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس میں صریح بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں صریح کے اندر اس میں ظاہر بھی ہے اور اس میں ضمیر بھی ہے اور خود مصدر بھی. اسم کے تو بہت سارے انواع ہیں نا، اسم کے بہت سارے انواع ہیں. الاسم يدل على انسان، الاسم يدل على حيوان، الاسم يدل على نبات، الاسم يدل على جماد، الاسم يدل على نشاط، وكذلك الاسم يدل على معنى، على وصف، نشاط نہیں، على وصف، وكذلك الاسم يدل على معنى. تو اسم بہت ساری چیزوں پر دلالت کرتا ہے. اسم میں انسان کا نام بھی ہو سکتا ہے، جانور کا نام بھی ہو سکتا ہے، جمادات کا بھی ہو سکتا ہے، نباتات کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسم کے اندر وصف بھی ہو سکتا ہے اور اسم کے اندر معنی بھی ہو سکتا ہے.